ہر شخص، ہر انسان موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مالک، ہر انسان نے مٹی سے بنایا ہے، انسان پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کبھی بندے پر پوچھ کر نہیں دیکھتا کیا؟ ہاں؟ ایک اللہ والے تھے، ان کے مریدین کو 8 مرید کو 8 مرغیاں دیے۔ کتنے مرغیاں دیے بھائی؟ 8 مریدین تھے ان کے سامنے، 8 مرغیاں دیے، دے کر کے بولے، کہنے لگے فلاں جگہ ایسے جگہ کاٹ کر لاؤ تمہیں کوئی بھی نہ دیکھنا۔ مرغی ایسے جگہ کاٹ کر لاؤ کوئی بھی نہیں دیکھنا تمہیں۔ تو ایک سب 8 کے 8 گئے، جا کے کوئی جھاڑ کے پیچھے چھپ کے کاٹ لے کر آیا، کوئی گھر میں کمرے کے اندر کاٹ کر لایا، کوئی پہاڑوں کے پیچھے، اور ایک کہیں کنویں میں اندر جا کر چھپ کر کاٹ کر لایا۔ پورے 8 دیے تھے، 8 میں صرف 7 ہی کٹ کر لائے۔ ایک تو ایسا زندہ مرغی لے کر آیا۔ حضرت دیکھ کر حیران، کیا میاں، کیا تم کوئی کاٹ کر نہیں لائے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ کیا تھی؟ سب کاٹ کر لائے نا، تمہیں کیا ہوا؟ تو شخص نے بولا، ہاں حضرت، ہر جگہ، ہر کہیں بھی جائے، کہیں پر بھی جاؤں تو میں ایک یعنی اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کیسے کاٹوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا یقین اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت نے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، پورے کے 7 فیل ہو گئے اس امتحان میں، اور کہنے لگے، دیکھو وہ ہے ایمان کی تازگی، یقین، اللہ پر بھروسہ۔ تو 40 تھے، 40 میں سے یا 5 تو کم از کم اس میں سے کوئی نہ ایک اللہ کا یقین والے بندے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی اس کائنات کو چلانے والے مالک، دنیا اس وجہ سے چلتی ہے کہ ان کے اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی ہے، باقی ہے تو پوری دنیا کو چلاؤں گا بولے اللہ، پوری دنیا چلے گی اس کے اللہ اللہ کہنے والے پر۔ تو ہر انسان، ہر شخص اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز میں ٹھہرے تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب نماز میں ہو، تب بھی آپ نماز پڑھو گے تو آپ کے سامنے اللہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر کہتے رہیں گے دل میں، ہر پاس ہر جگہ اللہ ہے، پھر بھی کیا ہے، یقین ایسا رہنا کہ اللہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے تبھی بات چیت ہوگی جب ہم نماز میں رہیں گے۔ ہمارے خیالات ایسے ہیں آج کل، کہیں پر بھی جاؤ دیکھو امام صاحب کتنے نماز کے نہیں، کتنے رکعت پڑھائے یاد نہیں رہتا ہم کو۔ کوئی امام آج کل تکبیر میں نے
کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیا تو بھی پیچھے سے آواز دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ خود ان کے اوپر شک ہے 3 ہوئیں گی یا 4 ہوئیں گی رکعت میں، کیونکہ کل ایک جگہ جانا ہوا تھا، 200 یعنی ہمارے مہینہ مشورہ تھا، کم از کم 300 یا 200 300 جی 300 کا مجمع تھا. تو پنڈال پر یعنی ایک باہر یہ ڈالے تھے شام مائک کے ذریعے سے پڑھا گیا، تو باہر تیسری رکعت میں کنفیوز ہو گئے، یعنی تیسری رکعت میں بھی اتحاد بیٹھ گئے، کوئی بھی نہیں بول رہا ہے کہ اٹھ کر نہیں آواز دینا نہیں، کوئی بھی نہیں دے رہا. تیسری رکعت میں انہوں خود بخود شک میں ہے، تو امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑ گئے سنگاتی، کیونکہ یہ حال ہے ہمارا. ہم یقین اس پر رہنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہم سجدہ کریں تو کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اتنا دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، نماز میں سجدہ، صرف اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کا یہ نہیں ہے، یعنی پرمیشن نہیں ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس واسطے سے ہے میری عبادت کرو، جس سے آپ پرہیز کرنا ہے اس چیزوں سے پرہیز رہو، جیسے جھوٹ، غیبت، جوا، چغل خوری، جھوٹ اور گناہوں سے، شراب، دھوکہ بازی، ان چیزوں سے پرہیز رہنا ہے. ایک کے اوپر غیبت، ایک کے اوپر ہنسی، کسی کو نقصان ہے تو ہم خوش ہو گئے، کسی کو فائدہ ہو تو ہم غم میں ہو گئے، ان کے اوپر ریورس جلنا شروع ہو گئے دشمنی. یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. ایک جہاز فلائٹ پر ایک یورپ سے ایک بہت دور سفر ہو رہا تھا کسی مسلمان کا، پورے کے پورے ہندو تھے، اس میں عیسائیوں کی سب تھے، تو اس میں ایک مسلمان تھا. بھائی دور تھا سفر، تو سب پورے پیسنجرز پورے خوش تھے. تو اس میں کیا ہے، ایک ڈرنک دیا گیا تھا ہر پیسنجر کو. تو اس میں مسلمان نے کہا، انکار کر دیا کہ بھائی میں یہ نہیں پیتا. تو بازو والا بولا کہ بھائی پی لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس خوشی کے اندر، ہمارے خوشی میں پی لو، کیا ہے. تو مسلمان بولا نہیں، یہ ہمیں کبھی نہیں پیے، ہمیں نہیں پینا بھی ہے. تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی پی لو، خوشی کا موسم ہے، نہیں خوشی میں ہے سب کچھ، اور خوشی میں یہ بھی چل جاتا، کیا ہے بھائی پی لو، کیا ہے. تو انکار کر دیا. تو ان کا جو ڈرنک دینے والا ابھی بولا اور ساتھ پی لو آپ بول کے. تو بازو والے اور دوست بولنے لگے، زبردستی کرنے لگے، پینا ہے آپ، خوشی میں ہیں ہم. تو مسلمان نے ایک کنڈیشن یعنی شرط رکھی، ہاں پیوں گا بھائی پیوں گا، میں ایک شرط پر. کہنے لگے آپ کیا شرط ہے؟ اگر میں یہ ڈرنک پینا ہے تو آپ پہلے اس پائلٹ کو پلا دیجئے. تو اس نے کہا کہ کیا پاگل ہو گئے ہو، وہ کیسا پیے گا، وہ تو ڈیوٹی میں ہے. ہاں، مسلمان نے بولا یہی تو مسئلہ ہے. پائلٹ
ڈیوٹی پہ ہے، مگر میں پوری زندگی موت تک میری بھی ڈیوٹی ہے. اللہ نے مجھے روکا ہے، اسے میں پینے کا حکم نہیں ہے، میں نہیں پی سکتا. تو سب کے سب ہوش اڑ گئے. ارے بھائی کیا ہے؟ تب یعنی اس مسلمان کیا ہے، سب کو ناراض کرنا چاہا مگر اللہ کو خوش رکھنا چاہا. یہ ہے انسانیت. ہم اللہ کے بندے ہیں. جب ہمیں مالک ہم سے ناراض ہو گیا تو دنیا میں جی کر کیا فائدہ ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، دنیا میں ہو کر کیا فائدہ ہے؟ اسی کی تو دنیا ہے، اسی نے بنایا ہے، ہمیں اسی نے پیدا کیا ہے، ہمیں اسی نے بھیجا ہے. کس واسطے بھیجا ہے؟ جو کام کرو بولے وہی کرنا، جو کام سے روکے وہ کام سے روک جانا. یہ ہے اصلی چیز. اگر چاہا تو وہ لوگوں کو بھی خوش رکھ سکتا تھا، مگر اللہ ناراض ہوں گے. اگر اللہ ناراض ہو گئیں گے تو جی کر کیا کچھ بھی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، فرشتوں کے بادشاہ ہیں، شیاطین کے بادشاہ ہیں، انسان کے بادشاہ ہیں، ہر مخلوق کے بادشاہ ہیں. مخلوق کہیں بھی ہو، 70,000 مخلوق بھی ہو، ان سب کو چلانے والا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. ویسا بادشاہ اگر ناراض ہو گیا تو یہ دنیا میں ہو کر فائدہ کیا ہے؟ یہ سانسیں چلتی ہیں اسی کے حکم سے ہیں. یہ عیش و آرام چند دن کی زندگی ہے، چند دن کے سفر ہے ہمارا. گھنٹہ گھنٹہ، ایک سیکنڈ، پھر یہ سیکنڈ رہے گا یا نہیں معلوم نہیں. ایک گھنٹہ گزرا، دوسرا گھنٹہ ہم رہیں گے یا نہیں معلوم. ایک دن ہو گیا ہے، دوسرے دن رہیں گے یا نہیں معلوم. ایک چیز کی تو گارنٹی دے سکتے ہیں مگر انسان کی گارنٹی نہیں ہو سکتی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ سیکنڈوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے کچھ نہ کچھ پرابلم سے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آنے کی گارنٹی ہے مگر جانے کی گارنٹی کبھی نہیں بول سکتے. انسان بول کر آتا، جادو بولے بغیر چلے جاتا. کیونکہ دنیا ایسی چیز ہے، دھوکے کی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے کائنات ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، اس مخلوقات کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی کا پتلا ہے انسان. پھر اسی مٹی میں چلے جائے گا، اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا، اسی مٹی پر لوٹنا ہے، اسی مٹی پر مرنا ہے. یہ یقین انسان کو بھی معلوم ہے کہ میں اس مٹی میں جاؤں گا، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. پھر بھی بدلتا نہیں ہے انسان. کیوں؟ اس پر یقین ہے اللہ ہے، اللہ ہمیں موت دیتا ہے. موت کے بعد جنت اور جہنم کا مقام دیکھنا ہے. یہ ہر چیز معلوم ہے، پھر بھی انسان نشے میں ہے. اس نشے سے باہر آنا ہر انسان کو ضروری ہے.
ہر اب پوچھیے کسی بھی انسان کو آپ پوچھیے، ارے بھائی تجھے موت ہے نہیں؟ ہاں موت ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اسی مٹی پر دفن ہونا ہے، پھر بھی پھر آپ کیوں نماز نہیں پڑھیں گے؟ بولے گا پڑھیں گے بھائی پڑھیں گے، ٹائم ہے، بس ٹائم کا بھروسہ ہے، ٹائم کا بھروسہ۔ ابھی ہمارے باوا ہے، ان کے بعد ہمارے چاچا ہے، ان کے بعد ہمارا بڑا بھائی ہے، ان کے بعد ہمیں ہے، یہ یقین ہے انسان کو، غلط ہے۔ انسان کبھی بھی جاتے وقت کبھی بھی کسی کو بول کر نہیں جاتا کہ میں جاتا ہوں، میرا وقت آ گیا ہے۔ ایک بھائی تھے، نماز کے لیے وضو کرنے گئے، وضو کر کے ایسے بیٹھ گئے، وضو کر کے اٹھتے اٹھتے ایسے بیٹھ گئے وضو خانے میں بیٹھنے پر، سمجھ نہیں آیا کہ اٹھتے نہیں بول کے ایسے بیٹھ گئے، سوچتے ایسا گر گئے، ایسا روح چل گئی۔ وضو کرنے کے بعد اللہ نے ان کو